بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاسیکل نظریہ جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کلاسیکل نظریہ روزگار میں قرضے کی منڈی۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق کسی معیشت میں بچتوں کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ شرح سود اور بچتوں کے درمیان مثبت رشتہ پایا جاتا ہے، جیسے S=فنکشن آف I۔ اس تفعیل پیدائش پر پابندی عائد کریں تو ڈیلٹا ایس اور ڈیلٹا آئی گریٹر دین 0 ہو جائے تو نتیجے کے طور پر بچتوں کا خط بائیں سے دائیں جانب اوپر اٹھتا ہے، یعنی پازیٹیو رسپانس دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو چیز پازیٹیو ہو وہ ہمیشہ گریٹر دین 0 ہوتی ہے اگر اس کا تفرقی سر لیا جائے۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق شرح سود کا انحصار اگر سرمایہ کاری شرح سود پر ڈیپینڈ کرے تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ I=فنکشن آف I۔ تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر پابندی لگائی جائے تو ڈیلٹا I اور ڈیلٹا I <0 ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود اور سرمایہ کاری کے درمیان نیگیٹو رشتہ پایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے کلاسیکل نظریہ روزگار میں قرضے کی منڈی کا ایک ڈائیگرام بنایا گیا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ وائی ایکسس پر شرح سود اور ایکس ایکسس پر سیونگ اور انویسٹمنٹ میں ہے۔ یہاں پر دو لائنز ہیں، ایک S=فنکشن آف I، یہ پازیٹیو لائن ہے، جبکہ I=فنکشن آف اسمال I، یہ آپ کی نیگیٹو لائن ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پوائنٹ E پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو E پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا پوائنٹ آف ایکویلبریم ہے۔ اگر بعض اوقات شرح سود بڑھ کر I2 ہو جائے تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سیونگ گریٹر دین I ہو جاتا ہے، جس سے شرح سود میں اضافے سے بچتیں زیادہ ہو جاتی ہیں سرمایہ کاری سے۔ لیکن کلاسیکل نظام میں خودکار میکانزم یا آٹومیٹک میکانزم اس طرح انوالو ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ توازن کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اگر معیشت میں کبھی شرح سود I0 پر ہو جائے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ I گریٹر دین S ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس وقت I گریٹر دین S ہو جاتا ہے تو یعنی شرح سود کم ہونے پر سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ MN حساب سے ظاہر ہے۔ لیکن معیشت کا توازن وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر سرمایہ کاری اور بچتیں آپس میں انٹرسیکٹ کریں۔ تو یہ ایک قرضے کی منڈی تھی، یا کلاسیکل نظریہ روزگار میں قرضے کی منڈی کا لفظ آ جائے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ وہ مارکیٹ ہے جسے ہم بانڈز اور کریڈٹ مارکیٹ ان کلاسیکل ماڈل کہتے ہیں۔ کلاسیکل ماڈل میں قرضے کی منڈی یا بانڈز مارکیٹ میں جو دو فنکشن انوالو ہوں گے وہ ہوگا ایک سیونگ=فنکشن آف I اور ایک ہوگا I=فنکشن آف I ہو جائے گا، اسمال I۔ تو یہ تین جو ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں کلاسیکل نظریہ روزگار میں، ایگریگیٹ سپلائی کرو کے بارے میں، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کے بارے میں، اور فرم کی جانب سے محنت کی طلب کے بارے میں۔ آج ہم ایک اور انتہائی امپورٹنٹ کلاسیکل اکنامکس کا پڑھتے ہیں، وہ ہے نظریہ مقدار زر۔ پنجاب یونیورسٹی کے بہت سارے اگر پریویس پیپر دیکھے جائیں تو اس میں یہ کوسچن بہت دفعہ آیا ہے۔ نظریہ مقدار زر سے کیا مراد ہے، یا کلاسیکل ماڈل میں زر کی منڈی؟ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ کلاسیکل ماہرین نے مکمل روزگار کی سطح پر مجموعی طلب اور مجموعی رسد کی برابری کو ثابت کرنے کے خاطر سے کی قانونی منڈیوں پر انحصار کیا، جہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پیداوار میں کسی اضافے کے برابر ہی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح معیشت میں نہ تو کوئی زائد پیداوار وجود میں آئے گی اور نہ ہی زائد طلب پیدا کی جائے گی ہوگی۔ نتیجے کے طور پر معیشت میں مکمل روزگار کی سطح پر توازنی حالات پائے جائیں گے۔ اس طرح ہم نے محنت کی منڈی میں یہ ثابت کیا تھا کہ اگر اجرتیں لچک پذیر ہوں تو محنت کی منڈی میں مکمل روزگار کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن
جو ڈسکشن اب ہم اوپر کی ہے تو ہم نے قیمتوں کے کردار کو کہیں بھی شامل نہیں کیا، چنانچہ کلاسیکل ماڈل میں قیمتوں کے کردار کو شامل کرنے کی خاطر نظریہ مقدار زر پیش کیا جاتا ہے۔ نظریہ مقدار زر یا کوانٹٹی تھیوری آف منی از اے تھیوری آف پرائسز۔ کلاسیکل معاشیات میں زر کا انحصار محض ایک آلۂ مبادلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس وقت کلاسیکل نظریہ روزگار میں ہم نے ان کے مفروضات بیان کیے تھے تو اس میں ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ MS=M0، یعنی زر محض ایک آلۂ مبادلہ ہے اور منی از جسٹ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، اس کے علاوہ زر کا اور کوئی کردار نہیں ہے۔ اب مزید یہ کہتا ہے کہ زر محض زرعی متغیرات جیسے قیمتوں، زرعی اجرتوں، شرح سود پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کا حقیقی متغیرات جیسے پیداوار، آمدنی، روزگار پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چونکہ زر قیمتوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس طرح کلاسیکل ماہرین کے نزدیک کسی ملک میں قیمتوں کی سطح زر کی مقدار کے تفعال ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے نظریہ مقدار زر یا کوانٹٹی تھیوری آف منی پیش کی، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ زر کی مقدار کو اگر دگنا کر دیا جائے تو قیمتیں بھی دگنی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زر کی مقدار میں کسی تبدیلی سے اس نسبت سے قیمتوں میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اس صورتحال کو مساوات مبادلہ یا ایکویشن آف ایکسچینج کہتے ہیں، جیسے MV=PY۔ یہ ایک مساوات متبادلہ ہے جہاں پر M زر کی مقدار، V زر کی رفتار گردش، یعنی آخری اشیاء و خدمات Y کو خریدنے کی خاطر زر کی کوئی ایک اکائی کتنی دفعہ استعمال ہوتی ہے، P قیمتوں کی سطح، Y آخری شے کی خدمات کی مقدار یہ قومی آمدنی ہے۔ MV=PY ایک متماثلہ ہے، لہٰذا اسے یوں بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے MV=PY۔ اس متماثلہ کے مطابق زر کی مقدار اور زر کی رفتار گردش کا حاصل ضرب MV کی ہے۔ عرصہ میں قیمتوں کی سطح پر اس میں پیدا ہونے والی آخری اشیاء و خدمات کی مقدار کے حاصل ضرب PY کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ Y کسی ملک کی خام قومی پیداوار، P اشیاء و خدمات کی قیمتوں کی سطح، جبکہ V کو ظاہر کرتا ہے اشیاء و خدمات کی خریداری کے لیے زر کی رسد کو کتنی بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح GNP متماثلہ کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے GNP+C+I+G=MV=PY۔ اب ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے MV=PY یا نظریہ مقدار زر کی مساوات مبادلہ پیش کیا۔ اب ہم اس کو ڈائیگرام کی شکل میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ ذیل ڈائیگرام میں آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ایکس ایکسس کے ساتھ پرائسز ہے اور وائی ایکسس کے ساتھ کیا ہے، آپ کی انکم ہے۔ اے وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کی P1 Y1=MVV ہے، اور یہاں پر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ M اور V کو کانسٹنٹ تصور کیا جائے، V اور Y کو کانسٹنٹ تصور کیا جائے، تو اگر پرائسز یا زر کی رسد کو بڑھایا جائے تو Y وہی رہتا ہے، لیکن پرائسز P1 سے بڑھ کر P2 ہو جاتی ہیں۔ اس ڈائیگرام کے مطابق ہم یہ واضح کر سکتے ہیں کہ زر کی مقدار میں اضافے سے پیداوار میں تو کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں، لیکن صرف قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں، جیسا پوائنٹ A سے پوائنٹ B سے کی طرف شو ہے کہ یہاں پر V اور Y ریمیننگ دا سیم، جسٹ سپلائی آف منی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب کلاسیکل ماڈل میں یہ جو تھیوری پیش کی گئی تھی،
اس کا عرصہ قلیل میں پیداوار کی سطح وائی اس کی مستحکم رہتی ہے کہ پیداوار مکمل روزگار پر تمام برسر روزگار مزدوروں اور مہین سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جو زیادہ سے زیادہ پیداوار پیدا کی جاتی ہے اسے مطابقت رکھتی ہے۔ اس طرح زر کی رفتار گردش بھی مستقل رہتی ہے کیونکہ لوگوں کے خرچ کرنے کا انداز، رسم و رواج اور سوسائٹی کے اداروں کی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے آج تیسرا پوائنٹ یعنی بانڈز اور کریڈٹ مارکیٹ ان کلاسیکل ماڈل پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہم نے نظریہ مقدار زر یا کلاسیکل میں زر کی منڈی یا نظریہ مقدار زر میں مساوات مبادلہ کو پیش کیا۔ یہ دونوں ڈائیگرام آپ گھر میں پریکٹس کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ کریڈٹ مارکیٹ کے دو مین فنکشن کیا ہیں اور کوانٹیٹی تھیوری آف منی میں ایم وی اور پی وائی کا کیا کردار ہے۔ مختصراً پھر نظریہ مقدار زر کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ مساوات مبادلہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر زر کی مقدار کو ڈبل کر دیا جائے تو پرائسز بھی ڈبل ہوتی ہیں، اگر زر کی مقدار کو کم کر دیا جائے تو پرائسز بھی کم ہو جاتی ہیں۔ درج ذیل ڈائیگرام میں یہاں پر تو صرف زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں اور زر کی مقدار کم کرنے سے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کوشچن تھا جو نظریہ مقدار زر، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل نظریہ میں جس طرح سے کی اہمیت بہت زیادہ تھی قانون کی، اس طرح نظریہ مقدار زر یا بطور قیمتوں میں اس کا کیا کردار ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر بھی آپ کو بڑا انفارمیٹیو لگا ہوگا، اس لیے گھر میں آپ ان بک سے تھوڑا ریڈنگ کر کے ان ڈائیگرام کی پریکٹس کریں۔ اگر جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کوشچن کے ذریعے یا میرے واٹس ایپ ذاتی نمبر پر آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔